بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا مائنڈ ہمیشہ آپ کے کنٹرول میں رہے اور آپ اسے اپنے مرضی کے مطابق کام لے سکیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اس میں آپ کی زندگی سے جڑے کچھ راستے ہیں جو آپ کے بہت کام آئیں گے۔ کسی سلطنت پر ایک راجہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے پاس 4 جنگلی گھوڑے تھے۔ بادشاہ کو بہت پسند تھے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ کوئی ان گھوڑوں کو اچھے سے ٹرین کر دے تاکہ بادشاہ ان پر سواری کر سکے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی ٹرینر ان کو ٹرین نہیں کر پا رہا تھا۔ جب بھی کوئی ٹرینر ان پر سواری کرتا، گھوڑے اسے زمین پر گرا دیتے۔ بادشاہ کو وہ گھوڑے اتنے پسند تھے کہ وہ کسی بھی ٹرینر کو اجازت نہیں دیتا تھا کہ زبردستی کرنے کی کوشش کریں۔ اس نے اپنی سلطنت میں یہ منادی کرا دی، جو کوئی بھی ان گھوڑوں کو اچھے سے ٹرین کرے گا اسے 1,00,000 سونے کے سکے انعام میں ملیں گے۔ لیکن بہت سے ٹرینر ٹرین کرنے کے لیے آئے اور گھوڑے سے گر کر اپنی ہڈیاں توڑوا بیٹھے۔ پھر ایک دن ایک نوجوان ٹرینر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں آپ کے گھوڑوں کو ٹرین کر سکتا ہوں، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کیا شرطیں ہیں؟ ٹرینر بولا پہلی شرط ان گھوڑوں کو ٹرین کرنے کے لیے مجھے 1 سال کا وقت دیا جائے۔ دوسری شرط یہ کہ مجھے کافی بڑی اور کوئی کھلی جگہ دی جائے جہاں میں گھوڑوں کے ساتھ رہوں اور میں ہی ان کی دیکھ بھال کروں اور ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کروں، اور اس جگہ کے ارد گرد کافی اونچی دیوار ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی اندر آ کر مجھے ڈسٹرب نہ کر سکے۔ بادشاہ نے سوچا جہاں اتنا کچھ کیا ہے وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم کل سے آ جانا، تمہاری ساری شرطیں پوری کر دی جائیں گی۔ وہ ٹرینر وعدے کے مطابق کل آ گیا۔ گھوڑوں کو ایک بڑے سے باڑے میں لے جا کر اس نے کھلا چھوڑ دیا۔ اب گھوڑے باڑے کے اندر ادھر ادھر گھومنے لگے اور دوڑنے لگے۔ ٹرینر نے کیا کیا کہ باڑے کی دیوار کے ساتھ ساتھ خود بھی دوڑنے لگا۔ کچھ دیر بھاگ دوڑ کرنے کے بعد اس نے گھوڑوں کو چارہ کھلایا، پانی پلایا، خود بھی کھانا کھایا اور آرام سے اس باڑے میں لیٹ گیا۔ گھوڑے اب بھی باڑے کے اندر آزاد تھے، کسی رسی میں نہیں بندھے تھے۔ شام کو ٹرینر پھر اٹھا، دیوار کے ساتھ دوڑنے لگا۔ جب وہ دوڑتا تھا تو گھوڑے بھی ادھر ادھر بھاگتے تھے۔ جب شام ہوئی تو اس نے گھوڑوں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، خود بھی اپنا کھانا کھایا، گھوڑوں کو رسی سے باندھا، خود بھی ان کے ساتھ زمین پر چٹائی بچھا کر سو گیا۔ صبح ہی تو ٹرینر گھوڑوں کو کھول کر باڑے میں بھاگنے لگا۔ اب یہ اس کا روز کا معمول ہو گیا تھا۔ وہ دن بھر گھوڑوں کو کھانا کھلاتا، انہیں نہلاتا دھلاتا، ان سے پیار کرتا، ان سے کھیلتا اور شام کو انہیں کے ساتھ سو جاتا۔ گھوڑوں کو لگنے لگا کہ ٹرینر ان کا دوست ہے، کیونکہ جب سے وہ ٹرینر آیا تھا وہ چاروں گھوڑے آزادی محسوس کرنے لگے تھے۔ گھوڑے بھی اب ٹرینر کو پیار کرنے لگے تھے۔ ایسا کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ سلامت گھوڑوں کی ٹریننگ دیکھنے کے لیے آئے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ باڑے میں آگے آگے ٹرینر دوڑ رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ بادشاہ کو اس کی ٹریننگ پسند آئی، وہ واپس لے گئے۔ جب 1 سال پورا ہو گیا تو بادشاہ کو پیغام بھجوایا گیا کہ گھوڑے بالکل ٹرین ہو چکے ہیں، آپ دیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ جب بادشاہ وہاں پہنچا تو ٹرینر نے باری باری چاروں گھوڑوں کو لگام ڈال کر ان پر سواری کر کے دکھایا۔ سبھی گھوڑے آرام سے باڑے کے کنارے دوڑ لگا رہے تھے۔ کسی بھی گھوڑے نے ٹرینر کو نیچے گرنے کی کوشش نہیں کی۔ بادشاہ نے پوچھا یہ تم نے کیسے کیا؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، پہلے میں ان کے ساتھ خود دوڑ کرتا تھا، ان کو ڈھیل دے کر ان کا دوست بن گیا، میں نے ان کا اعتماد حاصل کیا، پھر میں ان کے ساتھ دوڑتا تھا تو یہ بھی میرے ساتھ ساتھ دوڑتے تھے، پھر آہستہ آہستہ میں ان کی پیٹھ پر سیٹ رکھنے لگا۔ شروع میں اسے گرا دیتے تھے، پھر سیٹ کو لے کر دوڑنے لگے، پھر میں ان کی کمر پر بیٹھتا تھا جب یہ کھڑے رہتے تھے اور پھر اتر جاتا۔ جب گھوڑے مجھے اپنے پیٹھ پر بٹھانے لگے تو پھر میں ان کی پیٹھ پر بیٹھ کر ان کو دوڑانے لگا۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، اس نے اس کو سونے کے سکے بھی دیے اور اسے ہمیشہ کے لیے ان گھوڑوں کو دیکھ بھال کے لیے نوکری پر بھی رکھ لیا۔ اب یہ تو ایک کہانی تھی جو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا تھا کہ ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا کیا ہے۔ تو بات کچھ ایسی ہے کہ اس دنیا میں موجود ہر انسان کے اندر بھی ایسے 4 گھوڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پریشانی کا گھوڑا، غصے کا گھوڑا، گھمنڈ کا گھوڑا اور لالچ کا گھوڑا۔ آپ کا دماغ، آپ کی عقل، آپ کی سمجھداری آپ کو اپنی عقل سے ان 4 گھوڑوں کو ٹرین کرتی ہے تاکہ یہ چاروں چیزیں، چاروں گھوڑے آپ کے کنٹرول میں رہ سکیں۔ ان کے لیے دوستی کرنی ہوگی، یعنی پہلے ان کو اچھی طرح سمجھانا ہوگا اور پھر ان پر لگام لگانی ہوگی۔ یہ سب آہستہ آہستہ ہوگا، زبردستی سے اور ایک دن میں ہی کنٹرول نہیں ہوں گے۔ جیسے اگر ہم سب سے پہلے بات کریں پریشانی کی اور تھنکنگ کی، پریشان ہونا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم ہے تو اسے ٹھنڈے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پر تسلی سے غور و فکر کرنا چاہیے، پھر ہی آپ کو اس مسئلے کا حل ملے گا۔ پریشان ہوتے رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ہے غصے کا گھوڑا۔ غصہ کرنے سے کسی دوسرے کو نقصان ہو یا نہ ہو، اپنا ضرور ہوتا ہے۔ کچھ باتوں پر، کچھ چیزوں پر تو غصہ آ ہی جاتا ہے، جیسے اگر کوئی آپ کی انسلٹ کرے یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے
لازمی ہے اس کو سیکھنا چاہیے، کب اور کہاں اور کتنا غصہ کرنا چاہیے، اور کب ہمیں اپنے غصے پر قابو پانا چاہیے اور کب غصہ کرنا چاہیے، یعنی اپنی عقل کی مدد سے اس غصے کے گھوڑے کو آہستہ آہستہ سکھانا چاہیے۔ تیسرا ہے گھمنڈ کا گھوڑا۔ گھمنڈ کیا ہے؟ گھمنڈ یہ ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اسے خود اعتمادی کہیں گے، لیکن یہ کام صرف اور صرف میں ہی کر سکتا ہوں، اسے گھمنڈ کہیں گے۔ خود پہ اعتماد کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے، لیکن خود پر کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی بات ہمیں اپنے عقل کے ذریعے سوچنی چاہیے، اس دوسرے گھوڑے کو سمجھانی چاہیے۔ چوتھا گھوڑا ہے لالچ کا۔ لالچ اگر علم کا ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن لالچ اگر جہالت اور بد علمی کا ہے تو بہت برا ہے۔ لالچ اگر صحیح طریقے سے، سمجھداری سے، محنت سے رزق حلال کمانے کا ہے تو اچھا ہے، لیکن لالچ جلدی سے، غلط طریقے سے، ناجائز کاموں سے دولت حاصل کرنے کا ہے تو بہت برا ہے۔ اس چوتھے گھوڑے یعنی لالچ کو سمجھنا چاہیے۔